السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بھائیوں، کتابوں میں سے جو معتبر ترین کتاب ہے قرآن مجید کے بعد وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ تو صحیح بخاری شریف کی کتاب احادیث انبیاء، اس کی حدیث نمبر ہے 3452۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لازمی سنتے جائیے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ بیمار ہو گیا تھا۔ ایک شخص بیمار ہو گیا اور وہ اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو گیا۔ تو اس بندے نے، اس شخص نے اپنے گھر والوں کو ایک نصیحت کی۔ وہ نصیحت سنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے نصیحت کی۔ نصیحت یہ کی تھی کہ جب میں فوت ہو گیا، جب میں مر گیا، تو میرے بعد میری لاش کو جلا دینا۔ جب میری لاش راکھ ہو جائے تو اس کے بعد ان ہڈیوں کو پیس دینا، اور جب تیز آندھی چلے، جب تیز ہوا چلے تو پھر سمندر کے سپرد کر دینا، دریا کے سپرد کر دینا میری راہ کو۔ تو محترم بھائیوں، اس کی وصیت کے مطابق اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس راہ کو، تمام راہ کو اکٹھے کیا اور اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اس بندے سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کروایا تھا، یا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس آدمی، اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے خوف اور تیرے غضب سے ڈر چکا تھا کہ حساب و کتاب میں نہیں دے سکتا، تو اس وجہ سے میں نے یہ سارا کچھ کروا دیا۔ تو فغفر اللہ لہ، تو اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ حالانکہ آگ میں جلائے جانے کا حکم دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کو اکٹھے کر لیا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بندہ کفن چور تھا، کفن کو چرایا کرتا تھا۔ محترم بھائیو، یہ صحیح بخاری کی روایت 3452 نمبر یہ روایت ہے۔ اس سے ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بھائیو یاد رکھنا، بیماری کے اندر انسان کو خوف خدا، اللہ سے مکمل طور پہ ڈر جانا، یہ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے۔ جیسے یہ پچھلے دنوں میں آج کل بھی یہی چیز چل رہی ہے، کورونا کا مسئلہ۔ میرے 2-3 دوستوں نے یہ کہا تھا کہ یقین کرو، یہ اتنا ہمارے اوپر مسلط یہ بات کر دی گئی ہے کورونا کی، کہ کورونا پتہ نہیں یہ بڑا ہی کیا چیز ہے، اس کورونا کی وجہ سے پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جائے گا۔ اور یقین کرو، جب 2-3 دن 4 دن ہم بیمار ہو جاتے تو ہمارے اوپر وہ جو چیز سوار ہوتی تھی کہ ہم بس آج مر جائیں گے، ہم کل مر چکے ہوں گے۔ تو بھائیو، بیماری کا آ جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ بیماری کے اندر پھر اپنے آپ کو اللہ کے آگے حاضر کر دینا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے رونا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور دوسری اس میں چیز یہ ہے کہ انسان جو مرضی کر لے، اس انسان کا حساب و کتاب ضرور ہونا ہے۔ یقیناً انسان کا حساب اللہ کے ہاں ضرور ہونا ہے۔ تو اس لیے آج دنیا کے اندر جو بھی ہم عمل کریں، ہمیں دیکھنا ہوگا، صبح سے شام تک اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نیکی کر رہا ہوں یا میں بدی کر رہا ہوں۔ اللہ سے اس کی معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اور بھائیو، آخری چیز کہ جب انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے، جب انسان کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، اور خوف خدا کی وجہ سے انسان جب توبہ کرتا ہے
تو اللہ رب العزت پھر اس کو ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں اپنے دل بیماری جب آ جائے تو ہمیں مکمل طور پہ خوف خدا رکھنا چاہیے، اور اپنی بیماری کے باعث، بیماری کے سبب کی وجہ سے ہمیں اپنے جسم کی تمام خرافات کو، تمام گناہوں کو دھو لینا چاہیے گا۔ تب فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت پھر ہم سے راضی ہو جائیں۔ تاکہ بھائیو دیکھو، یہ دنیا 4 دن کی دنیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو جتنا ہم بہتر کرنا چاہیں ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو سنایا اور جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلے مجھے اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد بھائیو ایسی احادیث کو یا ایسی دین کی چیزوں کو اپنے دوستوں کے آگے، اپنے بھائیوں کے آگے شیئر کیا کرو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔